السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے روح کی غذا کیا ہے، پارٹ نمبر 10۔ اسلام کا علم حاصل کرنا، دین کو سیکھنا، قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنا، یہ بھی ذکر و اذکار میں شامل ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ آپ نے سنا کہ ذکر و اذکار کیا کیا ہے، کئی درسوں میں اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور کچھ نمونے اور کچھ مثالیں آپ کو دی گئی ہے، ورنہ ذکر و اذکار کے الفاظ بہت سارے ہیں الحمدللہ جو صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اس کے لیے آپ دعا کی کتاب خرید لیں، حصن المسلم، اور اس سے آپ اذکار پڑھیں، صبح شام کے اذکار ہوں یا سونے کے ہوں، یا پھر وہ اذکار جو آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، جسے کل بتایا گیا لا حول ولا قوت الا باللہ، کبھی بھی کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، بہت سارے الفاظ ہیں۔ تو یہ سب تو ذکر و اذکار ہیں، اور کبھی بھی کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے ہمیشہ۔ تو اسی طرح علم حاصل کرنا بھی ذکر و اذکار ہے، دین کو سیکھنا، قرآن و حدیث کو سیکھنا، قرآن حدیث سیکھنا، سکھانا، اور قرآن و حدیث کی مجلس میں بیٹھنا، قرآن حدیث پر جو بیان ہو، جو اسپیچ ہو، اس کو سننا، یہ بھی ذکر اذکار میں شامل ہے۔ آج کے درس میں اسی کو جانیں گے۔ دیکھیں سنن ترمذی حدیث نمبر 2682، ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، کہ عالم کی فضیلت، عالم کی شیخ کی، مولانا اس کی عالم کی فضیلت عبادت گزار شخص پر ایسے ہی ہے جیسے کہ 14ویں کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ مثال دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ عالم کی فضیلت زیادہ ہے عابد سے۔ عابد کون؟ یعنی عبادت گزار، ایسا بھی جو عالم تو نہیں ہے، عام پبلک میں سے ہے، لیکن بہت عبادت گزار ہے ماشاءاللہ، بہت زیادہ تہجد پڑھنا، نفلی نماز پڑھنا، نفلی روزے رکھنا، صدقہ خیرات کرنا، بہت سے عبادت گزار ہے، لیکن وہ عالم نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی عالم اوپر ہے، اونچائی پر ہے فضیلت میں۔ کتنی اونچائی پر ہے، اور ایک عالم کو کیا فضیلت حاصل ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال سے سمجھایا کہ ایسی ہی فضیلت حاصل ہے ایک عالم کو، کہ جیسے فضیلت حاصل ہے 14ویں کے چاند کو تمام ستاروں کا، جو اسٹارز ہیں آسمان میں چھوٹے چھوٹے، کتنے ستارے ہیں، تو تمام ستاروں کی فضیلت یا تمام ستاروں کی اہمیت ایک طرف، اور اکیلے چاند کی اہمیت ایک طرف۔ اکیلا چاند پورے اسٹارز پر، پورے ستاروں پر حاوی ہے، اور اس کی زیادہ اہمیت ہے۔ تو اسی طرح تمام عبادت گزاروں پر ایک عالم کی فضیلت ہے، اور ان کا اونچا مقام و مرتبہ، یہ تو صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہم یہ بیان کرا کے درس میں کہ دیکھیے علم کی کتنی فضیلت ہے۔ عالم کی فضیلت کیوں ہے؟ وہ علم کی وجہ سے ہے، ڈگری کی وجہ سے نہیں، علم کی وجہ سے، کہ انہوں نے علم حاصل کیا قرآن و حدیث کا۔ اسی طرح دیکھیے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، انہوں نے کہا فضل العلم احب الی من فضل العبادہ، کہ عبادت کی فضیلت سے مجھے علم کی فضیلت زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، یہ سب کیوں ہو رہا ہے کہ عام نفلی عبادتوں سے، فرض نہیں، نفلی، عام نفلی عبادتوں سے زیادہ فضیلت علم حاصل کرنے کی کیوں؟ کیونکہ جو انسان عبادت کرتا ہے، نفلی عبادتیں، تو اس کا فائدہ اسی انسان تک محدود ہوتا ہے، اس کا فائدہ صرف اسی کو ملے گا۔ لیکن جب انسان علم حاصل کرتا ہے تو اس کا فائدہ صرف اسی تک نہیں رہے گا، اور دوسروں تک پہنچتا ہے۔ ایک تو اس سے جہالت دور ہوگی، ایک تو شرک سے بچے گا، بدعت سے بچے گا۔ آج لوگ اتنی ساری بدعات کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ عبادت تو کر رہے ہیں
خوب بھرپور، لیکن ان کے پاس علم نہیں ہے، انہوں نے علم حاصل نہیں کیا، قرآن و حدیث کو سیکھا نہیں ہے، سیکھتے ہی نہیں ہے۔ کس نے کہہ دیا کہ ایک عورت کی شادی ہوتی علم حاصل نہیں کر سکتی ہے، ایک مرد کی شادی ہوگی تو ختم، اب وہ علم حاصل نہیں کرے گا؟ علم حاصل کرنے کا تعلق تو انسان کے مرتے دم تک ہے۔ آپ اسکول مت جائیے، آپ مدرسے میں ایڈمیشن مت لیجیے، لیکن علماء کے نام سے علم حاصل کرتے رہیں، قرآن حدیث کو پڑھتے رہیں، یہ مرتے دم تک ہے۔ تو آج جو انسانوں کی اکثریت جو جہالت میں بدعت میں، آج دیکھیں کتنے بڑے زور و شور سے لوگ میلاد النبی منا رہے ہیں۔ سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جہالت، ان کو پتہ ہی نہیں ہے سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے۔ کہتے ہیں حرج کیا ہے، نبی کی محبت میں کہہ رہا ہے کیا مشکل ہے، کیا حرج ہے؟ تو بہت بڑا حرج ہے کہ آپ بدعت کر رہے ہیں۔ آپ اگر یہ اچھا کام ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے، صحابہ کرام سے خود کیے ہوتے، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ چیز صحیح نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے، وکل محدث بدعہ، اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر نئی چیز بدعت ہے، کل محدثۃ، محدثہ نئی چیز، ہر وہ نئی چیز جو اس دین میں کی جائے وہ بدعت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ لوگوں کو علم ہی نہیں ہے، سنت کو جانتے نہیں، کیا سنت ہے کیا بدعت ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ تو میں کہہ رہا کہ علم حاصل کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ انسان تو خود اپنی اصلاح کرتا ہے، بدعت سے بچتا ہے، شرک سے بچتا ہے، پھر دوسروں کی اصلاح کرے گا، اور دوسرے کی نہیں بھی کرے تو کم سے کم اپنے بیوی بچوں کو تو کرے گا، اپنے گھر والوں کی، بھائی ہے، بہن ہے، ماں باپ ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، شوہر ہے، اپنے گھر والوں کی کم سے کم انسان اصلاح کر لیتا اگر علم ہوتا ہے تو علم کا فائدہ لوگوں تک پہنچتا ہے، یعنی آپ سے آگے کئی لوگ کم سے کم فائدہ اٹھاتے ہیں آپ کے علم سے۔ لیکن صرف آپ عبادت گزار ہیں تو اس کا فائدہ صرف آپ کو ملے گا، لیکن آپ کے پاس علم ہے تو اس کا فائدہ کئی لوگوں تک پہنچتا ہے۔ تو یہ اصل ریزن ہے اور اس کے اندر راز ہے علم کے فضیلت کی۔ حسن بصری بہت بڑے عالم تابعی گزرے، انہوں نے کہا العالم خیر من الزاہد فی الدنیا المجتہد فی العبادہ، کہ ایک عالم بہتر ہے اس انسان سے جو بہت زیادہ عبادت گزار ہے، مجتہد ہے، جو عبادت میں ہمیشہ لگا رہتا ہے، اس سے زیادہ فضیلت کس کی ہے؟ عالم کی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ چاروں امام میں سے ایک ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں طلب العلم افضل من صلاۃ النافلہ، کہ علم حاصل کرنا نفلی نماز سے زیادہ بہتر ہے، افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث ثابت ہے، سلسلہ صحیح کے اندر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، حدیث نمبر 2196، الفاظ اس طرح سے ہیں لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویؤقر کبیرنا ویعرف لعالمنا حقہ، کہ وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹے بچوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کا احترام نہ کرے، ریسپیکٹ نہ کرے، اور ہمارے عالموں کی قدر نہ کرے، ان کا احترام نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری معنی اقوال ہیں سلف صالحین سے جنہوں نے واضح کیا ہے کہ علم حاصل کرنا یہ بہت زیادہ فضیلت والا کام ہے۔ علم حاصل کرنا بھی ذکر و اذکار میں شامل ہے، کیونکہ علم یعنی یہ شریعت کا علم، قرآن و حدیث کا علم، کیونکہ اس میں لازمی اللہ کا نام آئے گا، لازمی اللہ کے نام آئیں گے، اللہ کی صفات آئیں گے، اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہوگا، حلال و حرام کا تذکرہ ہوگا، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ شرک ہے۔ تو یہ جو بیان کیا تھا کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ بھی ذکر و اذکار ہے۔ اور ذکر و اذکار میں کیا کیا آتا ہے یہ بات شروع میں درس کے اندر بتائی گئی تھی کہ اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا اس کا اگر ہم ذکر کریں تو یہ بھی ذکر و اذکار ہے، اللہ نے جن چیزوں سے روکا اس کا ہم ذکر کریں تو یہ بھی ذکر و اذکار میں شامل ہے، اللہ کے نام آئے، صفات آئے تو یہ بھی ذکر و اذکار میں شامل ہے۔ تو اب جب انسان علم حاصل کرے تو لازمی بات ہے کہ اللہ کا نام آئے گا، اللہ نے یہ کام کرنے کو کہا، اللہ نے اس کاموں سے روکا ہے، حلال کی تمیز ہوگی، حرام کے بارے میں معلومات ہوگی، شرک سے ہم بچیں گے، بدعت سے ہم بچیں گے، اس کے بارے میں جانکاری ہوگی۔ تو اس شریعت اور اسلام کے معلومات لینا، انفارمیشن لینا، یہ بھی ذکر و اذکار میں شامل ہے۔ تو اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ بتائیے اگر میں، ایک شخص نے پوچھا کہ اگر میں نفلی نماز پڑھوں تو یہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے یہ میں بیٹھ کر کے علم کو لکھوں، قرآن و حدیث کی باتوں کو میں لکھوں، یہ زیادہ بہتر ہے؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم علم کو لکھو، قرآن و حدیث کی باتوں لکھو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ کو پتہ ہے کہ 4 ائمہ میں سے ایک ہے۔ اب بدعتی جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ بدعتی کی ایک پہچان یہ ہے کہ ان میں جہالت ہوتی ہے۔ بدعتی جو لوگ ہوتے ہیں
ان کے پاس علم کی کمی ہوتی ہے، ان سے پوچھ لیجئے، صحیح سے 5 حدیث بھی وہ پڑھ کے نہیں سنا سکتے ہیں۔ کوئی حوالہ پوچھ لیجئے، صحیح سے وہ حوالہ نہیں دے پائیں گے حدیث کا۔ صحیح بخاری کے بارے میں کوئی باتیں پوچھ لیجئے، وہ نہیں بتا پائیں گے۔ تفسیر کے بارے میں کچھ پوچھ لیجیے، اس آیت کا مطلب کیا، اس کی تفسیر کیا ہے، مفسر نے کیا لکھا ہے، نہیں بتا سکتے۔ وہ 2-4 باتیں رٹے رہتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، ان کے پاس علم کی کمی بدعت کی۔ تو بدعتی لوگ بدعت اس لیے کرتے ہیں، علم کی کمی ہے، غلط چیزوں کو پھیلاتے ہیں، جو ثابت حدیث سے اس پر عمل نہیں کرتے، جو ثابت نہیں اس پر زیادہ عمل کرتے ہیں۔ تو اب بدعتی ایسے ہیں جو کسی کو نہیں چھوڑتے، وہ ہم آپ تو کیا ہیں، بڑے بڑے علماء کو نہیں چھوڑتے۔ بدعتی لوگ جیسے آج میلاد النبی منا رہے ہیں، یہ سنت نہیں، بدعت ہے۔ یہ بات محدثین نے کہی ہے، بڑے بڑے علماء نے کہی ہے۔ تو یہ بدعتی بڑے بڑے علماء تک کو نہیں چھوڑتے ہیں۔ ہمارا کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے ایک مثال دیتا ہوں کہ بدعتیوں میں سے کسی نے یہ کہہ دیا، یہاں تک کہہ دیا بدعتیوں نے، اچھا بدعتی آج سے نہیں، بہت پہلے سے ہے، زمانے سے چلے آ رہے ہیں۔ تو بدعتی کی جرأت دیکھیے کہ وہ بڑے بڑے علماء تک کی عزت نہیں کرتے، وہ صرف کہتے ہیں، ڈھکوسلا کرتے، ورنہ احترام نہیں کرتے۔ تو ایک مثال دیتا ہوں، مثال یہ ہے کہ کچھ بدعتیوں نے یہ کہا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا لفظ پڑھ دیتا ہوں میں، ان علم الشافعی و ابی حنیفہ جملتہ لا یخرج من سراویل امرأہ۔ بدعتیوں نے کہا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا علم عورتوں کے شلوار سے اوپر نہیں نکلتا ہے، یا ان کے باہر کی بات نہیں ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ان کی جتنی باتیں ہیں، علم ہے، فتویٰ ہے یا باتیں ہیں، وہ حیض، نفاس، بس اسی میں بات کرتے ہیں، بس اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرتے۔ یہ کس نے کہہ دیا؟ بدعتیوں نے۔ اللہ اکبر۔ تو جو انسان سوچے امام شافعی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قدر نہیں کرتے، ان کا احترام نہیں کر سکے، ان کی اس طرح سے انہوں نے بے عزتی کی، تو ہم اور آپ کیا چیز ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ لوگ کسی کو نہیں چھوڑتے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ امام شافعی ہو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہو، جو بھی امام ہیں، ان کی باتیں تو ہر مسئلے میں ہوتی ہے۔ توحید پر ان کی باتیں ہیں، عقیدے پر ان کی باتیں ہیں، نماز سے متعلق ان کی باتیں ہیں، زکوٰۃ سے متعلق ان کی باتیں ہیں، تمام چیزوں سے متعلق ہے، تمام چیزوں سے متعلق ہے۔ لیکن بدعت نے بات کیوں کہی؟ توہین کرنے کے لیے، توہین کرنے کے لیے اور بدنام کرنے کے لیے۔ لوگوں کو بدنام کر دو تاکہ لوگ بڑے علماء کی بات ہی نہ سنیں، لوگ علم ہی حاصل نہ کریں، ان سے دور ہو جائے، متنفر ہو جائے، تاکہ یہ لوگ بدعتی اپنی بدعت کو پھیلا سکیں، شرک و بدعت کو، گمراہیوں کو لوگوں میں پھیلا سکے، اور لوگ ان کی بات آنکھ بند کر کے مانتے چلے جائیں۔ کیونکہ جب عالم کی بات انسان مانتا ہے اور علم سے جب قریب رہتا ہے تو انسان بدعت سے اور شرک سے دور رہتا ہے۔ اور جیسے انسان علم سے اور اہل علم سے دور ہوگا تو بدعت، خرافات، شرک میں ملوث ہو جائے گا، اس کو لگے اچھا کام کر رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو علم حاصل کرنے کی توفیق دے، قرآن و حدیث کا علم حاصل کریں۔ یہ سب سے بڑا وسیلہ ہے، سب سے اہم ہتھیار ہے ہمارے لیے، جس کے ذریعے سے ہم بدعت سے بچ سکتے ہیں، شرک سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں شوق دے، ہمیں توفیق دے کہ ہم علم حاصل کریں، موقع نکالیں، ٹائم نکالیں۔ علم حاصل کرنے کے لیے کوئی ایج نہیں ہے، کوئی ایج نہیں، عورت ہے، مرد ہے، شادی شدہ ہے، بچے ہیں، بیوی ہے، شوہر اپنی جگہ پر ہے، سب کی خدمت کرے، خیال رکھیں، لیکن ٹائم نکال کے ضرور علم حاصل کریے، ضرور بیان کو سنیے، ضرور درس کو سنیے، قرآن و حدیث کو ضرور سیکھیے۔ مرتے دم تک انسان طالب علم ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، اور مرتے دم تک انسان کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔